عزیزان من، میدان عرفات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری بمطابق 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ آج ہم اسی خطبہ حج کے چند اہم نکات کو دہرائیں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والی ہے، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا، اسی لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، جس نے جس سے لینا ہے اسے معاف کر دو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار، تمہاری لائف پارٹنر ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں اگر ہے تو محض تقوی کی بنیاد پر۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ اور یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، اور یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والی میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔